بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نماز کا بیان۔ نماز حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اول جس چیز کا سوال بندے سے ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ ٹھیک اتری تو اس کے سارے اعمال ٹھیک اتریں گے، اور وہ خراب نکلی تو اس کے سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ طبرانی اوسط حیوۃ المسلمین۔ حضرت عباد بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں۔ جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا، اور رکوع و سجود بھی جیسے کرنا چاہیے ویسے ہی کیے، اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالی کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا اور نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی تو اس کے لیے اللہ تعالی کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ معرف الحدیث، مسند احمد، سنن ابی داود۔ سوال: اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جواب: اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ باقی 4 چیزوں یعنی نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ رمضان، نمبر 4 حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالی نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ سوال: وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کیا ہیں؟ جواب: اول بدن کا پاک ہونا، دوسرے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرے جگہ کا پاک ہونا، چوتھے سطر کا چھپانا، پانچویں نماز کا وقت ہونا، چھٹے قبلے کی طرف منہ کرنا، ساتویں نیت کرنا۔ نماز کی 5ویں شرط وقت کا بیان۔ سوال: نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہ ہوگی، اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ سوال: نماز کتنے وقتوں کی فرض ہے؟ جواب: دن رات میں 5 وقت کی 5 نمازیں فرض ہیں۔ ان کے علاوہ ایک نماز وتر واجب ہے۔ سوال: فرض، واجب، سنت، نفل کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟
جواب: فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ واجب وہ ہے جو غنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، ان کے کرنے میں ثواب اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو، اسے مستحب اور منطوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ سوال: فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گناہ گار ہو۔ اور فرض کفایہ وہ فرض ہیں جو 1-2 آدمیوں کے ادا کر لینے سے سب کے ذمے سے اتر جائے، اور کوئی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوں۔ سوال: سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس کام کو کہتے ہیں جسے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے لیے فرمایا ہو اور ہمیشہ کیا گیا ہو، یعنی بغیر عذر کبھی نہ چھوڑا ہو۔ ایسی سنتوں کو بغیر عذر چھوڑ دینا گناہ ہے، اور چھوڑنے کی عادت کر لینا سخت گناہ ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ اسے کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھی بغیر عذر چھوڑ بھی دیا ہو۔ ان سنتوں کے کرنے میں مستحب سے زیادہ ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں۔ ان سنتوں کو سنن زوائد بھی کہتے ہیں۔ سوال: حرام اور مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی سے کیا مراد ہے؟ جواب: حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو اور اس کا منکر کافر ہو۔ اور مکروہ تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر نہیں مگر کرنے والا اس کا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ مکروہ طنز یہی اس کام کو کہتے ہیں جس کو چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں لیکن ایک قسم کی برائی ہے۔ سوال: مباح کسے کہتے ہیں؟ جواب: مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں گناہ اور عذاب نہ ہو۔ سوال: نماز فجر کا وقت بیان کرو۔ جواب: نماز فجر سورج نکلنے سے تخمیناً 1.5 گھنٹہ پہلے مشرق پورب کی طرف آسمان کے کنارے پر ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سفیدی زمین سے اٹھ کر اوپر کی طرف ایک ستون کی شکل میں بلند ہوتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر رہ کر یہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوسری سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو مشرق کی طرف سے دائیں بائیں جانب پھیلتی ہوئی اٹھتی ہے، یعنی آسمان کے تمام مشرقی کنارے پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اوپر کی طرف لمبی لمبی نہیں اٹھتی۔ اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اسی صبح صادق کے نکلنے سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔
اور آفتاب نکلنے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ بھی نکل آیا تو فجر کا وقت جاتا رہا۔ سوال: نماز فجر کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب: نماز فجر کا مستحب وقت جب اجالا ہو جائے اور اتنا وقت ہو کہ سنت کے موافق اچھی طرح نماز ادا کی جائے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر یہ نماز کسی وجہ سے درست نہ ہوئی ہو تو سورج نکلنے سے پہلے دوبارہ سنت کے موافق نماز پڑھی جا سکتی ہو، ایسے وقت نماز پڑھنا اول ہے۔ سوال: نماز ظہر کا وقت بیان کرو۔ جواب: نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا جتنا سایہ ہو، اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس چیز سے دگنا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سوال: نماز ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب: نماز ظہر کا مستحب وقت گرمی کے موسم میں اتنی تاخیر کر کے پڑھنا کہ گرمی کی تیزی کم ہو جائے، اور جاڑوں کے موسم میں اول وقت پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ظہر کی نماز بہرحال ایک مثل کے اندر پڑھ لی جائے۔ سوال: نماز عصر کا وقت بتاؤ۔ جواب: نماز عصر جب ہر چیز کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ دو مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے، لیکن جب آفتاب بہت نیچا ہو جائے اور دھوپ کمزور اور پیلی پیلی ہو جائے تو اس وقت نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ سوال: نماز مغرب کا وقت بیان کرو۔ جواب: نماز مغرب کا وقت جب آفتاب غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اور شفق غروب ہونے تک رہتا ہے۔ سوال: شفق کسے کہتے ہیں؟ جواب: آفتاب غروب ہونے کے بعد پچھم کی طرف آسمان پر جو سرخی رہتی ہے اسے شفق احمر یعنی سرخ شفق کہتے ہیں۔ پھر سرخی غائب ہونے کے بعد ایک سپیدی باقی رہتی ہے، اسے شفق ابیض کہتے ہیں۔ پھر یہ سپیدی بھی غائب ہو جاتی ہے اور تمام آسمان یکساں نظر آتا ہے۔ اس شفق ابیض کے غائب ہونے سے پہلے پہلے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ سوال: نماز مغرب کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب: نماز مغرب اول وقت مستحب ہے اور بلا عذر دیر کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ سوال: نماز عشاء کا وقت کیا ہے؟ جواب: نماز عشاء کا وقت کیا ہے؟ سفید شفق جاتے رہنے کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ سوال: نماز عشاء کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب: نماز عشاء کا ایک تہائی رات تک مستحب وقت ہے، اس کے بعد آدھی رات تک مباح ہے، اس کے بعد مکروہ ہو جاتا ہے۔ سوال: نماز وتر کا وقت بتاؤ۔ جواب: نماز وتر کا وقت وہی ہے جو نماز عشاء کا ہے، لیکن وتر کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے جائز نہیں ہوتی، گویا عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے۔ سوال:
نماز وتر کا مستحب وقت کون سا ہے؟ جواب: نماز وتر کے لیے اگر کسی کو اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ آخر رات میں ضرور جاگ جاؤں گا تو اس کے لیے آخر رات کو وتر پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر جاگنے پر بھروسہ نہ ہو تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لینا چاہیے۔ نماز کی چھٹی شرط استقبال قبلہ کا بیان۔ سوال: استقبال قبلہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب: قبلے کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ سوال: استقبال قبلہ نماز میں شرط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: استقبال قبلہ نماز میں شرط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ سوال: مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ جواب: مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کمرے کی شکل کا ایک اللہ تعالی کا گھر ہے جو ملک عرب کے شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ، بیت الحرام بھی کہتے ہیں۔ سوال: مسلمانوں کا قبلہ کس طرف ہے؟ جواب: مسلمانوں کا قبلہ کس طرف ہے؟ ہندوستان، برما، بنگال اور بہت سے ملکوں میں قبلہ پچھم کی طرف ہے، کیونکہ یہ تمام ملک مکہ معظمہ سے مشرق کی طرف واقع ہیں۔ سوال: اگر بیمار کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو اور اس میں ہلنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہو جو بیمار کو قبلہ رخ کر سکتا ہو اور مریض کو زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور اگر دوسرا آدمی نہ ہو یا مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہو تو جس طرف منہ ہو اسی طرف نماز پڑھ لے۔ نماز کی ساتویں شرط نیت کا بیان۔ سوال: نیت سے کیا مراد ہے؟ جواب: نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ سوال: نماز نیت میں کس چیز کا ارادہ کرے؟ جواب: نیت میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ارادہ کرے کہ آج کی نماز فجر پڑھتا ہوں، یا قضاء نماز ہو تو یوں نیت کرے کہ فلاں دن کی نماز فجر پڑھتا ہوں، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس کی نیت بھی کرنی ضروری ہے۔ سوال: نماز میں نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ جواب: نیت کا زبان سے کہنا مستحب ہے، اگر زبان سے نہ کہے تو نماز میں کچھ نقصان نہیں، اور کہہ لے تو اچھا ہے۔ سوال: نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: نماز نفل کی نیت اتنی کافی ہے کہ نماز نفل پڑھتا ہوں، نماز سنت اور تراویح کے لیے بھی اتنی ہی نیت کافی ہے۔ ایسے اسلامی تعلیمات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، آگے شیئر کریے، ثواب دارائن حاصل کریے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔